اچھا پھر کہتے ہیں دیکھو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، بلکہ ایک ملحد کا قصہ جو میں نے پہلے بھی سنایا ہے، وہ ہمارے پروگرام میں آیا، ختم نبوت کے پروگرام میں، کہنے لگے میرے 2 سوالات ہیں، اگر ان 2 سوالات کا جواب مجھے مل جائے تو میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا۔ ان کو کہتے ہیں ایکس مسلم، جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں پھر نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلے آپ سوال پوچھیں، اور کہا میں 2.5-3 سال سے اس سوال کی تلاش میں ہوں، مجھے اس کا جواب کسی نے دیا نہیں ہے۔ میں نے کہا پوچھے اللہ مالک۔ کہا دیکھو قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو بخل کرے، استغنا اختیار کرے، میں اس کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دوں گا۔ تو اب دیکھیے ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بدی کا راستہ طیب بتانے والا کون، بدی کا راستہ آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ نے خود اس کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا اور اس کے لیے بدی کے راستے پہ چلنا آسان ہو گیا، کہتے ہیں نا درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، مجھے دریا کے بیچ میں ڈال دیا اور پھر کہتے خبردار کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا، اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں اس ماحول میں ڈال دیا۔ جب اس ماحول میں ڈال دیا اب گناہ تو کریں گے، تو جب اللہ نے ہی ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا گناہ کا، تو پھر یہ کہنا کہ گناہ کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالوں گا، کیوں مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، میرے لیے یہ راستہ تو آپ نے آسان کیا ہے۔ کہ مولوی صاحب اس کا جواب دیں۔ اب ملحد تو قرآن و حدیث کو مانتا نہیں ہے، اس کو عقل سے سمجھانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے راستہ آسان کرنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں میں نے ان سے کہا کہ آپ انڈیا کے ہیں، آپ نے جانا ہے دلی، آپ اپنے گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، تھوڑی دور گئے، آپ کے سامنے 2 راستے آئے، ایک راستہ دلی کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ بمبئی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ نے جانا ہے دلی۔ آپ اپنے اختیار سے، آپ کو پتہ ہے کہ دلی کا راستہ ہے، لیکن آپ اپنے اختیار سے معلوم ہونے کے باوجود دلی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور بمبئی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اب بتائیے دلی کے راستے پہ آپ کو روڈ ملے گا، بمبئی کے راستے پہ بھی ملے گا۔ دلی کے راستے پہ آپ کو ہوٹل ملے گا، بمبئی کے راستے پہ بھی ملے گا۔ دلی کے راستے پہ پیٹرول پمپ ملے گا، بمبئی کے راستے پہ بھی ملے گا۔ گاڑی خراب ہو جائے دلی کے راستے پہ میکینک ملے گا، بمبئی کے راستے پہ بھی ملے گا۔ جو سہولیات آپ کو دلی کے راستے پہ مل رہی ہے وہی سہولیات آپ کو بمبئی کے راستے پہ بھی مل رہی ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پہنچیں گے کہاں، دلی پہنچیں گے یا بمبئی؟ آپ دلی تو نہیں پہنچ سکتے نا، آپ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ بمبئی۔ حالانکہ راستے میں جو سہولیات دلی کے راستے پر ہے وہی سہولیات بمبئی کے راستے پر ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بمبئی کا راستہ اس سے بھی اچھا ہو، یہاں کی سہولیات اس کے مقابلے میں اور بھی اچھی ہو، لیکن آپ پہنچیں گے کہاں؟ بمبئی پہنچیں گے، دلی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے اختیار سے راستہ بھٹک چکے ہیں، جہاں آپ کو جانا چاہیے تھا آپ وہاں نہ پہنچ سکے اور آپ اس جگہ پہنچے جہاں آپ نے جانا نہیں تھا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو دین کے راستے پر چلتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو دین کے راستے پر اپنے اختیار سے چلے اللہ اس کے لیے دین کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جو کفر کے راستے پہ چلے تو راستہ وہاں بھی اس کے لیے آسان ہے، لیکن اگر وہ اس راستے پہ چلے گا تو جنت پہنچے گا، اس راستے پہ چلے گا تو جہنم پہنچے گا۔ یہ اللہ نے اس کو جہنم نہیں پہنچایا، یہ خود جہنم پہنچا ہے، اس کو پتہ تھا یہ راستہ جو ہے یہ جہنم والا ہے۔ ترسم کی بکابہ نہ رسی اے عربی کی راہ کی تو می روی بترکستان است، کہتے اے دیہاتی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم کعبہ نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ جس راستے کو تو نے منتخب کیا یہ ترکستان کا راستہ ہے، خانہ کعبہ کا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس طرح جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مجبور کیا، یا شیطان بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، وہ بھی اس دن کہے گا، اور وہ بھی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب میرے سامنے مت چیخو چلاؤ، میں نے تمہیں مجبور کیا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ نمازی ہیں اور کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا فجر کی نماز کے لیے جب آپ آ رہے تھے
تو کیا شیطان سامنے کھڑا تھا، پستول ہاتھ میں تھا کہ خبردار نہیں جانا ورنہ گولی مار دوں گا؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے شر کا۔ یہاں اللہ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں، وہ خیر کی بات دل میں ڈالتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شیطان کے شر پہ چلے یا ادھر خیر والی بات پہ چلے۔ اسی طرح ایک اشکال وہ یہ بھی کرتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کی چاہت کے سوا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہے گا آپ وہی کریں گے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ چاہ رہا ہے نا، جبھی تو میں کر رہا ہوں۔ میں شراب پی رہا ہوں تو اللہ چاہ رہا ہے، جبھی تو میں شراب پی رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں شراب نہ پیتا۔ تو جب اللہ کی چاہت ہے اور میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ کی چاہت ہے، تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ آپ کو ملحدین سے واسطہ نہیں پڑا، اور اللہ نہ کرے کہ پڑ جائے، بڑے خناس لوگ ہیں۔ اس چیز میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس کو اکثر لوگ اس کے مفہوم کو صحیح وہ سمجھ پاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہی ظاہری مطلب لیتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، یہ کئی ہزاروں سوالات کا ایک جواب۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، خیر بھی رکھا شر بھی رکھا، اور انسان کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے راستے دکھا دیے، چاہے شکر کے راستے پر چلو، ناشکری کے راستے پر چلو، اسلام کے راستے پر چلو یا کفر کے راستے پر چلو، اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا نا، مجبور تو نہیں کیا کہ نہیں تم نے خیر کے راستے پر ہی چلنا ہے، نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا، پیٹ میں درد ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا، اختیار دے دیا۔ اسی اختیار کو اللہ فرماتے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ جو تم اپنا اختیار استعمال کرتے ہو نا، یہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ تم جو اپنا اختیار استعمال کرتے ہو، یہ اس لیے استعمال کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا۔ اگر اللہ یہ اختیار تمہیں نہ دیتا تو تم اپنے اختیار کو استعمال نہ کر سکتے۔ ایک وہ یاد آیا، یہ مولانا عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مشرف کے زمانے میں اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں مشرف صاحب کو خوب لتاڑا تھا، پرویز مشرف کو خوب لتاڑا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تو مشرف نے ایک بات کی، کہنے لگے یہ آج جو تم یہاں بول رہے ہو نا میرے سامنے، یہ اس وردی والے نے تجھے اختیار دیا ہے، یہ اس وردی والے نے آپ کو اختیار دیے، جبھی تو آپ یہاں کھل کر بول رہے ہیں۔ اگر میں اختیار نہ دیتا آپ اسمبلی میں آ کے بول سکتے تھے؟ نہیں بول سکتے تھے نا۔ یہی مطلب ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ تم جو اپنے خواہشات پر چل رہے ہو نا، یہ اس لیے چل رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ اگر اللہ تمہارا یہ اختیار سلب کر لے تو پھر یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور اب دیکھیں، اچھا اس کو جب میں نے کہا کہتے ٹھیک ہے جی، ایک سوال کا جواب مل گیا۔ میں نے کہا دوسرا سوال، کہا جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہا ہمیں منع کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو روکے نا، کہ غلط کام کیوں کر رہے ہو۔ تو جب ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں روک رہا ہے، اور وہ ہمارے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے منع کرنے پر قادر بھی ہے، مگر پھر بھی وہ ہمیں منع نہیں کرتے، تو اس میں ہمارا قصور کیا؟ روک دیتے نا اسی وقت ہمارا ہاتھ پکڑ کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے کبھی امتحان دیا؟ کہنے لگے بہت سارے امتحانات میں نے دیے۔ میں نے کہا کبھی ایسا موقع بھی آیا ہے کہ آپ سوال کا جواب پیپر پہ غلط لکھ رہے ہیں اور آپ کا ٹیچر آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کہا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں غلط لکھ رہا ہوں اور ٹیچر اوپر سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں غلط لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا ہوا ہے؟ کہا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ٹیچر نے تمہیں روکا ہے کہ ایسا نہ لکھو؟ کہتے ہیں مولوی صاحب پھر امتحان کا کیا فائدہ؟ اگر ٹیچر ہمیں روکے تو پھر امتحان کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے اس امتحان کے لیے۔ اب اگر آدمی گناہ کی طرف جائے اور اللہ فوراً اس کو روک دے تو یہ تو سارے فرشتے رہیں گے یہاں، تو پھر امتحان ہوا ہی نہیں۔ امتحان یہ ہے کہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، اپنے اختیار سے تم نیکی کی طرف آ رہے ہو یا اپنے اختیار سے تم بدی کی طرف جا رہے ہو، یہ پھر تمہاری اپنی بات ہے۔
نہ تمہیں ادھر مجبور کیا جائے گا نہ تمہیں ادھر مجبور کیا جائے گا۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، مجبور وہ بھی نہیں کرتا۔ فرشتے نیکی کے خیالات ڈالیں گے، مجبور وہ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ اختیار جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، چاہے گناہ کرو، چاہے روزہ رکھو، چاہے روزہ کھاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اگر کھاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے، لیکن پڑھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ نہیں پڑھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ اختیار کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اور اسی کو اللہ فرماتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔